أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم القيامة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا ترى الذين كذبوا على الله على الله وجوههم مسودة وجوههم مسودة أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْ یا کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے. قیامتی قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تَرَى الَّذِينَ تَرَل غا پر پڑی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. الَّذِينَ ذال نرم حروف میں سے ہے، اس کو نرمی سے ادا کریں گے. تین حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں سا ذال ضا. ذال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. نون کے اوپر زبر ہے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. کذبو کاف باریک ہے، با کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. علی اللہ لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. وجوہہم بڑی ہا ہے، اقصی حلق سے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے. میم ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. مسودہ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، تین حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں زا سین صاد تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. مسودہ یہ جو تا ہے جب اس پہ وقف کرتے ہیں تو یہ ہا میں بدل جاتی ہے، اس کو پھر ہا پڑھتے ہیں، مسودت نہیں پڑھیں گے، مسودہ پڑھیں گے. علیسا لام کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. فی جہنم
نون مشدد ہے، شاد والا نون، اس پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ایک الف کی مقدار کے برابر۔ مثول سا نرم حروف میں سے ہے، متکبرین۔ مثول واو پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف یر معلوم میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، للمتکبرین۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء۔ سین کے بعد مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، 3 الف سے لے کے 5 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ باقی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تَرَى الَّذِينَ تو دیکھے گا ان لوگوں کو كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم ان کے چہرے مسودہ سیاہ ہوں گے، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثون ٹھکانہ، للمتکبرین ان متکبروں کے لیے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اور نجات دے گا اللہ الذین ان لوگوں کو اتقوا جو ڈر گئے بمفازتہم کامیاب ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے، لا یمسہم السوء نہ انہیں برائی پہنچے گی، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا اللہ پر جھوٹ باندھنے میں اگرچہ اس کے ساتھ شرک کرنا، اس کی بیوی قرار دینا، اس کی اولاد قرار دینا، اس کی بیٹیاں قرار دینا اور اس کے علاوہ دوسرے دیگر جھوٹ بھی شامل ہیں، مگر آیات کے سیاق کے لحاظ سے اس کے اولین مصداق وہ 2 جھوٹ ہیں جو ان پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ایک تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی، اور دوسرا یہ کہنا کہ اللہ نے انہیں وقت نہیں دیا، اس سے مراد یہ جھوٹ ہے۔ وجوہہم مسودہ قیامت کے دن کفار کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر چہروں کے سیاہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، مثون سوا یسوی بالمکانی و اسوافی یعنی کسی جگہ میں رہنا، جیسا کہ سورہ قصص میں فرمایا وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور تو اہل مدین میں رہنے والا نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے کی وجہ ان کا تکبر ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور حق معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے چہرے سیاہ ہونے کی وجہ بھی ان کا یہی تکبر ہوگا، کیونکہ متکبر کا چہرہ بگاڑنے ہی سے اس کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ قال رجل ایک آدمی کہنے لگا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اللہ کا رسول بندہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ فرمایا قال ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمت الناس، کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے، فرمایا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، ہر جگہ سے انہیں ذلت ڈھانپ رہی ہوگی، پھر وہ جہنم میں ایک قید خانے کی طرف ہاں کر لے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، یعنی آگوں کی آگ، سب سے بڑی آگ جو ہے وہ ان پہ چڑھی ہوگی، اور انہیں آگ والوں کا نچوڑ جس کو تینت الخبال کہا جاتا ہے وہ پلایا جائے گا، یعنی اس میں سارا وہ ان کا گندا ریشہ اور گندی پیپ ہوگی اور گندا خون ہوگا، وہ سارا متکبروں کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، متکبرین کا انجام بیان فرمانے کے بعد اللہ نے ساتھ ہی متقین کا انجام بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ تکبر کے منافی ہے، اور تکبر جو ہے وہ تقوی کے منافی ہے، کیونکہ تقوی اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے اور اس کے سامنے عاجز ہونے کا نام ہے، جبکہ تکبر اللہ کی نافرمانی کرنے اور اس کے سامنے عاجز نہ ہونے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ قصص میں فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخری گھر ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ تو زمین میں کسی طرح اونچا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی فساد کا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ بِمَفَازَتِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو دنیا کی امتحان گاہ میں کامیاب ہونے کی وجہ سے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ان کی کامیابی کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب کر دے گا، جیسا کہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے فرمایا لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، یعنی جب وہ جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو پھر نہ آئندہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ کوئی برائی پہنچے گی، نہ ان پہ کوئی خوف آئے گا، نہ انہیں دنیا میں گزرے ہوئے صدموں، دکھوں یا پریشانیوں کا کوئی غم رہے گا، کیونکہ جنت کا ایک ہی پھیرا، وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ ایک آدمی کو جنت کا پھیرا لگایا جائے گا، وہ دنیا کا سب سے دکھی آدمی ہوگا، اور پھر جب پھیرا لگا کے اسے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ کبھی تم نے کوئی دکھ دیکھا، تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جنت کا ایک پھیرا ہی انہیں دنیا کے تمام رنج، تمام دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں بھلا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔